اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 17۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے تنگ آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں نیک اولاد کا تذکرہ تھا، یہ نافرمان اولاد کا تذکرہ ہے۔ مذکورہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی۔ اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے۔ افل لکما، افسوس ہے تم پر۔ اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد باپ کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے، جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے، ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔ اسی لیے یہ مضمون جو ایک نصیحت کرتا ہوں، 10 حج کر لیجئے، 10 مسجدیں بنا لیجئے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ جو اولاد اپنی والدین کی فرما بردار ہو وہ خدا کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نافرمان اولاد کا یہ حال ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو پہنچتے ہی بھول جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے بے شمار مصیبتیں اٹھا کر ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ کسی شخص کے سب سے زیادہ خیر خواہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ سراسر بے غرضانہ خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے صالح والدین کے مشوروں کا سب سے زیادہ لحاظ کرے۔ جو شخص اپنے صالح والدین کے مشوروں پر انہیں جھڑک دے اور اپنی اس روش سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہایت سنگدل انسان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ دونوں تذکرے آ گئے، نیک اولاد کا تذکرہ یہ گزشتہ کل گزر گیا اور نافرمان اولاد کا تذکرہ یہاں پر آ گیا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن میں پڑھوائی گئی ہے دعا، پھر سے پڑھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، میری پرورش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔